اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، درس بخاری شریف سڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کر رہے ہیں، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگاں تے ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا، فرمایا کہ بندہ اس بات دی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال او حاصل کر رہا ہے، آیا او اس دا رزق او مال اس دا حلال ہے یا حرام ہے، یعنی اس بات دی بندہ پرواہ ختم کر دے گا۔ ایک ایسا وقت بھی آئے گا لوگاں تے، ایک قیامت دیا نشانیاں وچوں اے بھی ایک نشانی ہے کہ لوگ حلال حرام دے اندر جڑا فرق ہے وہ ختم کر دین گے، بس ایک ہی سوچ ہوئے گی پیسہ ہونا چاہیے۔ بس جس طرح ہن موجودہ دور دے اندر یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ بس بندے دا ایک ہی خیال ہوندا ہے، ایک ہی سوچ ہوندی ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال حرام دی تمیز فرق اسی ختم کر دیتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ، فرمایا رزق حلال تلاش کرنا اے فرض ہے، رزق حلال تلاش کرنا فرض ہے۔ جس طرح باقی فرائض نے نا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزاں فرض فرمائیاں نے، تو باقی جو فرائض نے انہاں فرائض تو بعد رزق حلال تلاش کرنا اے بھی فرض ہے، لیکن اسی اس چیز نو، اس دا فرق جو ہے وہ اسی ختم کر بیٹھے ہیں۔ بلکہ حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماندے نے، مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے، فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ ایک کپڑا خریدے اور وہ کپڑا بالفرض 10 درہم دا خریدے اور پھر اس دے نال اپنا لباس تیار کروائے، یعنی سوٹ سوائے، پھر اس کپڑے نو، اس لباس نو پہن کے نماز پڑھے، تو وہ کپڑا جڑا انہیں خریدیا ہے 10 درہم دے نال خریدے، 9 درہم او دے وچ حلال دے ہون تے 1 درہم اس دے اندر حرام دا ہوئے، فرمایا جب تک وہ لباس اس دے جسم تے رہے گا او دی نماز بھی قبول، وہ دی نماز بھی قبول نہیں ہوئے گی۔ یعنی رزق حلال کتنا ضروری ہے اور رزق حرام دی کتنی زیادہ نحوست اور بے برکتی ہے۔ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک روایت فرماندے نے، مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، فرمایا جڑا جسم رزق حرام نال پلیا ہے کدے او جنت وچ نہیں جا سکتا۔ اتنی وعید اور اتنی سختی فرمائی گئی، رزق حلال اتنا ضروری ہے، اسی اس دے اندر فرق مٹا بیٹھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم دے اندر فرماندے نے، اگر کوئی بندہ رزق حرام حاصل کر کے اور پھر اس رزق حرام وچوں صدقہ و خیرات کرے، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے، اور پھر یہ سمجھے کہ مینوں اس دے نال ثواب ملے گا، مال حرام کمایا اور پھر اس نو خیرات کر کے صدقہ کر کے سمجھے کہ مینوں اس تے ثواب ملے گا، مینوں اس تے اجر ملے گا،
فرمایا وہ بندہ انج ہی ہے جویں ناپاک کپڑے نو پیشاب دے نال دھون دی کوشش کر رہا ہے۔ ہن پیشاب دے نال کپڑا ناپاک کپڑا کیویں پاک ہوئے گا، وہ کیویں دھوپے گا؟ تو ناپاک کپڑا پاک پانی دے نال دھوپے گا، نہ کہ پیشاب دے نال پاک۔ پیشاب تے خود پلیت ہے، خود ناپاک ہے، تو انہیں کپڑے نو کس طرح پاک کرنا ہے؟ اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا قول ہے، آپ فرماندے نے اکل الحرام یمیت قلبک و اکل الحلال یحیی، فرمایا رزق حلال تیرے دل نو زندہ کر چھڈے گا اور رزق حرام دے نال تیرا دل مردہ ہو جائے گا۔ یعنی احادیث مبارکہ پڑھ کے ویکھ لو، اسلاف امت دے، بزرگان دین دے، صحابہ کرام دے فرامین اور اولیاء امت جو نے انہاں دے اقوال پڑھ کے ویکھ لو، سب نے اس چیز تے سختی فرمائی، سب نے اس تے پابندی فرمائی، اس دی تاکید فرمائی، یہی تعلیمات دیتی ہے کہ بندہ مومن نو کی کرنا چاہیے، جتنا ممکن ہو سکے اپنا رزق حلال تلاش کرن دی کوشش کرنی چاہیے ہے، جتنا ممکن ہو سکے۔ ایک چھوٹی جی بات میں مزید عرض کرا، کئی دوست احباب آندن ساڈا تے رزق حلال ہوندا ہے تے ساڈے رزق وچ پھر برکت نہیں ہوندی، یہ دی وجہ کی ہے؟ بھئی ٹھیک ہے اسی رزق حلال تلاش کرنا ہے، میں تواڈے تے کوئی بدگمانی نہیں کر رہا کہ میں تسی رزق حرام کر دیو، میں تے حدیث پاک دی وضاحت کر رہا۔ تو رزق حلال و حرام دے جو مسائل نے سانوں انہاں دا بھی تے نہیں نہ پتہ، کتے نہ کتے کوئی تھوڑی بہت ساڈے کولوں کوئی ماسا کمی بیشی ہو جاندی ہوئے گی، جس وجہ تو ساڈے رزق دے اندر برکت نہیں۔ پہلے زمانے دے اندر تسی سیانے بندے بیٹھے ہو، تسی خود یہ چیزیں سانوں دستے ہو کہ پہلے وقت دے اندر گھر دے اندر ایک کمان والا ہوندا سی تے پورا ٹبر کھان والا ہوندا سی، تے جی بھی زیادہ ہوندے سن، ہن جی بھی تھوڑے نے تے کمان والے بھی سارے نے تے پوری ساڈی پھیر بھی پیندی۔ اودی وجہ کی ہے؟ یہ بے برکتی ہے۔ حلال تھوڑا بھی ہوئے تو اس دے اندر اللہ تعالیٰ برکتاں پیدا فرما دیندا ہے، تے حرام زیادہ بھی ہوئے او دے نال بندے دی پوری نہیں پیندی، بے برکتی ہوندی اس دے اندر۔ بس اوقات اس طرح بھی ہوندا ہے کہ رزق ساڈا حلال ہے لیکن سانوں او خرچ کرن دا طریقہ ہی نہیں، جانچ ہی نہیں، اسی تکلفات اپنے زیادہ کر لے، اخراجات اپنے اسی ودا لے، یعنی آمدن کم، جتھے 100 روپے نال سمجھو گزارا ہو سکتا ہے اسی اتنے 1000 خرچ کرنا، یہ بھی ایک ساڈے اندر کمی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے گھر دے اندر آمدن دے مطابق خرچ کیتا جائے، ضرورت دے مطابق، جتھے بندہ سمجھدا ہے کہ اس تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے اتھے کر لینا چاہیے گزارا۔ تو جدوں آمدن تو زیادہ اسی اپنے اخراجات اپنے خرچے ودا لے، یہ نال بھی پھر پریشانی دا سبب بنتا ہے، چیز بھی یہ نال بھی پریشانی آندی ہے، پھر بندہ آندا ہے کہ ساڈے تنخواہ ختم ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے تے مہینے چ 10 دن باقی نے، ہن اسی اگاں کیویں گزارا کرنا؟ تو ہو سکتا ہے اس وجہ دے نال بھی ساڈے رزق دے اندر جو کمی واقع ہو جاندی ہے، بے برکتی ہو جاندی ہے، یہ بھی سبب بنتا ہے، چونکہ فضول خرچی تو بھی شریعت دے اندر منع کیتا گیا، تو اسی فضول خرچی بھی زیادہ کرنے، تو اس تو بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال آخری جملہ میں آج دے درس دا عرض کراں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اقدس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں ایک لقمہ رزق حرام دا بندے دے پیٹے چلا جاندہ ہے نا، 40 دنوں تک وہ دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی۔ اج اسی رونے ہیں پٹنے ہیں، ساڈیاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندی؟ 40 دنوں تک وہ دی دعا قبول بولو نہیں ہوندی، دعا ایک لقمہ صرف حرام دا پیٹے چلا جائے 40 دنوں تک دعا قبول نہیں ہوندی۔ اج اسی رونے ہیں پٹنے ہیں گڑ گڑانے ہیں دعاواں کرنے ہیں، ساڈی قبول کیوں نہیں ہوندی؟ تو اپنے رزق نو ویکھ کس طرح۔ تو تجارت دے جڑے مسائل نے، ایک بندہ خرید و فروخت کردا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں کہ کیڑی خرید و فروخت جائز ہے کیڑی ناجائز ہے، یہ بھی سانوں نہیں پتہ۔ ایک بندہ کسے دے ہاں نوکری کردا ہے، ملازمت کردا ہے، وہ دے احکام کی نے، ملازمت دی کی شرائط نے، سانوں انہاں مسائل دا بھی نہیں پتہ۔ تو ہو سکتا ہے اس دے اندر ڈیوٹی دے اندر ساڈے کولوں کمی بیشی ہو جاندی ہوے، وعدہ گھاٹا ہو جاندا ہوے، وہ دے نال بھی بے برکتی پے۔ تو یہ مسائل ہر بندے نو سیکھنے چاہیے۔ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت سی، آپ نے فرمایا سی
کہ جڑا بندہ خرید و فروخت دے مسائل پوری طرح جاندا ہے اس بندے نو مدینے دے بازار دے اندر چھابڑی لان دی اجازت ہے۔ چھابڑی سمجھدے ہو نا، سائیکل تے یا سر تے چک کے چھابڑا چک کے چھبا چک کے جڑے کوئی پھیری لا رہے ہوندے نے، کچھ ویچ رہے ہوندے نے، تو فرمایا جڑا بندہ خرید و فروخت دے مسائل اچھے طریقے نال جاندا ہے اس بندے نو مدینے دے بازار دے اندر چھابڑی لان دی اجازت ہے، دوے نو اجازت ادوں چھابڑی لان دی اجازت نہیں سی جڑا بندہ خرید و فروخت دے مسائل نہیں جاندا۔ اج ایک بندہ کروڑاں دا ارباں دا کاروبار چھیڑ کے بیٹھا، انہوں پتہ ہی نہیں کیڑی خرید و فروخت جائز ہے کیڑی ناجائز ہے، یہ نہیں پتہ۔ کتنے پیسے تے اسی کتنا منافع لے سکنے ہاں، سانو یہ بھی نہیں پتہ انہاں مسائل دا۔ تو انشاءاللہ میں ہن یہ جڑا موضوع چھیڑیا ہے اس دے اندر انشاءاللہ خرید و فروخت دے مسائل، ہاں جی، ملازمت دے مسائل، لین دین دے مسائل، تجارت دے مسائل، انشاءاللہ اس دے اندر میں یہ موضوعات اس دے اندر انہاں چیزاں دا ہی تذکرہ کراں گا انشاءاللہ آئندہ جو درس ہے انہاں دے اندر۔ تو توجہ نال اس بات نو سماعت فرمایا کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی مشکاہ شریف دے اندر ہے، عشرہ مبشرہ وچوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کئی مرتبہ میں انہاں دا تذکرہ کر چکیاں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر عرض کردے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ایسا مینوں عمل دسو جس عمل تے میں جس کام تے جس فعل تے عمل کر کے تے میں اس مقام تے پہنچاں کہ اللہ میری ہر دعا قبول فرمائے۔ یہ جو عمل دسو میں اتے عمل کراں میری ہر دعا اللہ قبول فرمائے۔ فرمایا اپنے تے رزق حلال لازم کر لے، اپنے تے رزق حلال تو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ تیری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ تو ایسی تے سب مسلمانوں سب تو زیادہ جو ہے خیال رکھنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔